اللہم صلی علی محمد و آلہ و اطرتہ بعدد کل معلوم لک اللہم صلی علی محمد و آلہ و اطرتہ بعدد کل معلوم لک اللہم صلی علی محمد و آلہ و اطرتہ بعدد کل معلوم لک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مظہر بھائی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ صحت ٹھیک ہے؟ ناظرین سامعین، آپ کو بھی آپ کے ویر کا سلام پہنچے۔ آج ہم اپنے فارم پہ آئے ہوئے ہیں اور ساتھ میں ہم ایک بہت ہی زبردست ٹاپک آج کل یوٹیوب پہ چل رہا ہے، دجال۔ دجال جو ہے یہ ایک بہت ہی خطرناک قسم کا فتنہ ہے، اور یہ کوئی جن دیو بلا کوئی باہر کی مخلوق نہیں ہے، یہ ایک انسان ہی ہے۔ اور اس انسان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت دی ہے، اتنی طاقت دی ہے، اتنی طاقت دی ہے، لیکن وہ انسان اصل میں انسان نہیں ہے، اس کے پاس شیطانی طاقتیں ہیں۔ اور شیطان کو تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت دی ہے کہ وہ ہمارے جسم میں خون کے ساتھ گردش کرتا ہے۔ اب دجال کا فتنہ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ یہاں تک سننے میں آیا ہے کہ سرکار کی حدیث کا مفہوم ہے کہ دجال کے ہاتھ پہ 70,000 سبز پگڑیوں والے علماء بیعت کریں گے۔ تو وہ کوئی غیر مذہبی بندہ نہیں ہوگا، وہ بہت ریلیجس بندہ ہوگا، یعنی کہ بہت بندہ ہوگا، وہ مذہب کے ساتھ اٹیچ ہوگا، جس کو یہودی بھی فالو کریں گے، جس کو عیسائی بھی فالو کریں گے، جس کو مسلمان بھی فالو کریں گے۔ اب اتنا خطرناک چیپٹر ہے دجال، جس کے بارے میں کہا گیا کہ دجال کے آنے کا وقت تب قریب ہوگا جب منبر رسول سے دجال کا ذکر بند ہو جائے گا۔ سن رہے ہیں مطلب آپ؟ جی کہ جب علماء کرام دجال کی باتیں کرنا بند کر دیں گے تو اس کا مطلب ہوگا کہ اس کے آنے کا وقت نزدیک ہوگا۔ تو آپ نے تو واقعہ بھی سنا ہوا ہے کہ کچھ صحابی ہیں، وہ تجارت کر رہے تھے، تجارت کرتے کرتے ان کا جہاز جو ہے وہ کسی جزیرے میں چلا گیا، وہاں پہ دجال قید تھا، دجال کے ساتھ ان کی بات چیت ہوئی، انہوں نے آ کر سرکار سے سارا واقعہ سنایا۔ تو یہ چیزیں ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہیں۔ اب سورہ کہف، اب کچھ لوگ ایسے ہیں ہمارے بھائی، وہ صحیح بات کر رہے ہیں کہ سورہ کہف کی تلاوت ویسے ہی کی جائے جیسے کہ اس کا نزول ہوا ہے، تو ہم دجال کے فتنے سے بچ سکتے ہیں۔ اب دجال کا جو فتنہ ہے وہ بہت خطرناک فتنہ ہے۔ دجال سے صرف ایمان والے بچ سکتے ہیں، باقی کوئی نہیں بچ سکتا نا۔ مسلمان کے پاس تو طاقت ہی نہیں ہے جو دجال سے بچ سکے نا، کیونکہ وہ اتنا خطرناک ہوگا کہ علماء اس کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے، اس کو فالو کریں گے۔ تو اب دجال سے بچنے کا طریقہ سورہ کہف کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے۔ یہ ایک واقعہ نہیں ہے۔ ہم لوگ قرآن کو صرف اور صرف بیماریوں کے لیے، دعاؤں کے لیے، مصیبتوں کے لیے، پریشانیوں کے لیے تلاوت کرتے ہیں، ثواب کے لیے تلاوت کرتے ہیں۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے ثواب کے لیے تو وہ تو ملنا ہی ملنا ہے آپ کو، لیکن وہ ہدایت کے لیے آیا ہے۔ اب سورہ کہف کی آیت نمبر 17، اس میں اللہ تعالیٰ نے بالکل ایکوریٹ رزلٹ نکال کے بتا دیا کہ ایمان والے اور ہدایت یافتہ لوگ کون ہوں گے، لیکن اس چیپٹر کے اوپر، اس آیت کے اوپر کوئی غور و فکر ہی نہیں کرتا۔ بس ایک جسٹ سمپل اصحاب کہف کا واقعہ ہے اور اس کو سنا دیتے ہیں، ذوالقرنین کا واقعہ سنا دیتے ہیں اور بس بات ختم ہو جاتی ہے۔ یہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 17، ہم سب کے گھروں میں قرآن پاک موجود ہے۔ قرآن پاک کو ہمیں چاہیے کہ خالی تلاوت نہ کریں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، لیکن وہ سمجھ میں نہیں آ سکتی نا۔ وہ کتاب کسی عام انسان کی لکھی ہوئی کتاب تو ہے نہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے بھی ہمیں ان رہنماؤں کی تلاش کرنی پڑے گی جو اللہ اور اس کے رسول کے قریب ہوں گے۔ ہم ایسے لوگوں کے پاس جب جائیں گے جنہیں اپنا نہیں پتہ، وہ ہمیں قرآن پاک کے بارے میں کیا سمجھائیں گے؟ وہ نہیں سمجھا سکتے بھائی۔ یہ بہت خطرناک چیپٹر ہے۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم جس کو چاہتے ہیں ہدایت دے دیتے ہیں، اور ہم جس کو ہدایت نہیں دیتے گمراہ کرتے ہیں۔
اس کو ہم ولی اور مرشد نہیں دیتے۔ مرشد وہ ہے جو آپ کو سیدھا راستہ دکھائے، اہدنا الصراط المستقیم، کہ مالک ہمیں سیدھا راستہ دکھائیے، صراط الذین ان لوگوں کا راستہ انعمت علیہم جن پر آپ نے انعامات کیے۔ اب انعام یافتہ جو لوگ ہیں ہم نے ان کے پیچھے چلنا ہے، نہ کہ ان لوگوں کے پیچھے چلنا ہے جو جمعہ 8 دن ہوا ہے اسلام کے ٹھیکیدار بن کے بیٹھ گئے۔ وہ انعام یافتہ لوگ نہیں ہیں، ان کو اسلام کا کچھ بھی پتہ نہیں ہے، تو آپ ایسے لوگوں کے پیچھے مت چلیں۔ اب یہ اللہ نے صاف صاف بتا دیا ہے کہ ولی اور مرشد جس کے پاس ہے وہ ہدایت یافتہ ہے۔ تو جس کے ساتھ اللہ کا دوست کھڑا ہوا ہو تو اس کو دجال نے کیا کر سکتا ہے؟ اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا، کیونکہ اللہ کا دوست اس کے ساتھ ہے نا۔ وہ تو اللہ کا دشمن ہے دجال، اللہ رسول کا دشمن ہے، تو اللہ رسول کا دشمن کے ساتھ بچاؤ آپ کا کون کروا سکتا ہے؟ اللہ کا دوست کروا سکتا ہے۔ تو اللہ کے دوست کو تلاش کریں، کامل ولی کو تلاش کریں، عامل کے پیچھے مت بھاگیں۔ عامل کچھ نہیں کر سکتا، عامل کو کچھ بھی نہیں پتا، اس کو صرف ہلکی پھلکی خبریں مل جاتی ہیں لیکن وہ کر کچھ نہیں سکتا، اس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں بھائی۔ وہ عملیات کرتا ہے، وہ قرآن پاک کے اوپر کی آیتیں پڑھا کے عمل کرنے کے لیے کہہ دیتا ہے۔ اس طرح قرآن پاک کی آیتوں کو، صورتوں کو کبھی بھی اپنے اوپر مت لازم کر کے اس کے جو ہے نا وہ چلے کاٹا کریں، اس کی جو ہے نا وہ ذکر اذکار مت کیا کریں، یہ آپ کے لیے پریشانی کریٹ کرتی ہیں چیزیں، کیونکہ بغیر استاد کے قرآن پاک کو سمجھنا، استاد وہی ہوتا ہے جو عالم بھی ہو اور اللہ کی طرف سے اس کے پاس ولایت بھی ہو، ٹھیک ہے؟ جس کے پاس ولایت ہوتی ہے وہ عالم ہوتا ہے تو اس کے پاس ولایت آتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے گفٹ ہوتا ہے اس کے پاس۔ تو ہم لوگ کامل ولی کو چھوڑ کے یہ دم درود والے، چھو چھو کرنے والے اور تعویذ اور گنڈے کرنے والے لوگوں کے پیچھے بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ خدا کا خوف کرو بھائیو، ان کے پیچھے مت بھاگا کرو، بہنوں میری ان کے پیچھے مت بھاگا کرو، یہ آپ کو کچھ فائدہ نہیں دے سکتے، یہ آپ کو گمراہ کرتے ہیں۔ یہ قرآن پاک کا جو سسٹم ہے اس کا سسٹم یہ ہے کہ وہ ہدایت کے لیے آیا ہے، یہ آپ کو گمراہی کی طرف لے کے جاتے ہیں، یہ اللہ رسول سے دور کرتے ہیں کہ جی آپ یہ پڑھ لیں آپ کے یہ مسئلے حل ہو جائیں گے، آپ یہ کر لیں آپ کے یہ مسئلے حل ہو جائیں گے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ آیت قرآن پاک آپ سب کے گھروں میں موجود ہے، اس آیت کو آپ چیک کریں، سورہ کہف آیت نمبر 17، اس کا ترجمہ پڑھیں۔ ولی و مرشدہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، ولی کہتے ہیں اللہ کے دوست کو، مرشد کہتے ہیں سیدھا راستہ دکھانے والے کو۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ سیگمنٹ میں ہم اس کو آگے بڑھائیں گے اور پھر اپنی ویڈیو کے اندر آپ کو بتائیں گے، اور ساتھ ساتھ ہم اپنا کام بھی کر رہے ہیں اور ہمارے ادا صحیح کام کر رہے ہیں، تو ہم آپ کو وہ بھی دکھا رہے ہیں کہ ساتھ ساتھ کام بھی ہو رہا ہے اور ہم ان کے ساتھ کچھ اچھی باتیں شیئر بھی کر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ پارٹ کے ساتھ اسی کو ہم آگے کنٹینیو کریں گے اور اس کے ساتھ ہم اور واقعات کو بھی جوڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے واقعات ایسے نہیں بتائے قرآن پاک میں، صرف واقعات نہیں ہیں، ہم نے اس کو کھوجنا ہے، ہم نے اس کے اندر سے کلوز نکالنے ہیں، ہم نے اس کے اندر سے ڈھونڈنی ہے چیزیں کہ ہمارے لیے کیا کیا فائدے رکھے ہیں اللہ تعالیٰ نے۔ نیکسٹ میں انشاءاللہ سورہ کہف کے بارے میں ہم آپ کے ساتھ اگلے سسٹم میں جو باقی باتیں رہ گئی ہیں ان کے ساتھ شیئرنگ کریں گے آپ کے ساتھ، اور انشاءاللہ اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد کیجیے گا۔ السلام علیکم۔